دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک آہ نکلتی ہے کہ مسجد اقصی تیری وہ سجدہ گاہیں جہاں کبھی مقدس ترین ہستیوں نے سجدہ کیا تھا، نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوئے تھے، اب وہاں مجرم، فاسق، ظالم، غاصب یہودیوں کے ناپاک جوتوں کی دھمک سنائی دیتی ہے۔ آہ تو دل سے نکلنی چاہیے بحیثیت مسلمان، نہ نکلے تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ القدس فاصلے طویل سہی مگر ملت ہم ایک ہی ہیں، تیرا ہر دکھ ہماری روح اور ہماری آنکھ سے لپٹا ہوا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک آہ دل سے نکلتی ہے کہ میری اس سرزمین پر جہاں کبھی تکبیر گونجتی تھی، تحلیل بلند ہوتی تھی، تسبیحات اور تحمیدات بلند ہوتی تھی، آج وہ لوگ جن کو قرآن کہتا ہے مغضوب علیہم، ان کے منحوس فوجی غلیظ نعروں کے ساتھ تعفن پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو گن آتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری اس سرزمین کو کتنی گن آتی ہوگی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ آج کا آپ ظلم دیکھیے، 100 میں سے 60% مرنے والے بچے، مریض، بوڑھے، خواتین ہیں۔ اگر بچے ان کے ہیں تو بچے ہمارے گھر میں بھی ہیں، عورتیں ان کی ہیں تو ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، بوڑھے ان کے ہیں تو بزرگ ہمارے گھروں میں بھی ہیں، مریض ان کے بستر مرگ پر ہیں تو مریض ہمارے بھی ہیں۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ اس امت کو کوئی فرق نہ پڑے، کوئی کھا رہا ہے تو وہ کھائے، کوئی پی رہا ہے تو وہ پیے، کوئی عیش کرتا ہے وہ عیش کرے۔ بلکہ دکھ کی بات یہ ہے جب وہاں کوئی آخری سانسیں لیتا ہے، یہاں لوگ میچ دیکھتے ہیں کون جیتے۔ اور جہاد کا فرض ہوتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ کہا جہاد اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں لڑتے، کیا ہے، کون سی زنجیر ہے، کیسے بتائیں، ہمارے پاس خواہشات کی زنجیریں ہیں۔ جب مظلوم، کمزور عورتیں، بچے، مرد پکارتے ہیں کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کرتے جہاد، جب وہ پکارتے ہیں ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں نکال اس ظالم بستی سے، رہنے والے اس کے ظالم ہیں۔ حیران کن بات ہے، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ قرآن تو کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری کر کے رکھو، جب اعلان ہو تم میدان کے اندر ہو۔ ہماری کیا تیاری ہے، ہماری کیا تیاری ہے، ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ میں نے ویسے ابھی تک بہت کم دیکھا ہے کہ فلسطین کے نوجوان ٹک ٹاک سٹار ہوں، جی بہت زیادہ ناچتے ہوں، گانے گاتے ہوں، سارا دن موبائل پر گیم کھیلتے ہوں، بالوں کو رنگا رنگ بنا کر اوپر نیچے سے کٹوا کر سارا دن آوارہ گردی کرتے ہوں۔ ان کی ماؤں نے ایسے بچے جنم نہیں دیے۔ وہ تو اتنے دلیر ہیں جن کا 6 ماہ کا بچہ حملے کی آواز پر مسکراتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو سکھایا ہے، یہ کھلونا ہے۔ ہم نے نازوں میں پالے ہیں، بستروں میں رکھے ہیں، عیش و عزت دی ہے، ناز دیے ہیں، نتیجہ کیا ہوا، نوجوان مفلوج ہیں۔ سارا دن بیٹھ کے موبائل پر گیم کھیلنے والا جہاد کر سکتا ہے؟ فخر ہے، کسی کا گانا معروف ہو گیا، وہ فخر کے ساتھ کہتا ہے اللہ جس کو چاہے عزت دے۔ ناچ گانے والیاں کبھی صلاح الدین ایوبی جنم نہیں دے سکتی، وہ اسی کو جنم دیں گی جو پیدا ہوتے ناچے گا۔
ان کی گود میں طارق بن زیاد جیسے لوگ نہیں پل سکتے، وہ اور مائیں تھیں، ہم تو اور ہیں۔ ان کے جذبے تو بڑے جوان ہیں، اور ہم، ہر بچہ اسیر ہے آج موبائل کا، گیم کا، موویز کا، سارا دن محنتیں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، دنوں کو سوتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹے دیے ہیں تو تربیت کیجیے مجاہدوں کی طرح، بیٹیاں دی ہیں مجاہدہ بنائیے کہ کل کو کچھ نہ ہو تو وہ یہ کہہ دیں کہ مجھے بھی مثل عائشہ لے چلو، اگر وہ زخمیوں کو پانی پلا سکتی ہیں تو میں بھی پلا دوں گی، وہ مرہم پٹی کر سکتی ہیں تو میں بھی مدد کر دوں گی، اگر وہ ام امارہ دفاع کر سکتی ہے تو میں بھی کر لوں گی، اور اگر وہ جام شہادت نوش کر سکتے ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہماری قوم کی تو بنیاد ہل چکی ہے، ہم تو آواز بھی نہیں لگاتے غلطی سے بھی کہ کہیں کوئی پکڑ کے لے نہ جائے۔ سب کچھ برباد ہو گیا ان کا، مال ختم، گھر برباد، دکانیں ختم، گھر کا سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بچہ بچ گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہم سب کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ ان کو یہ سکون ہے کہ جئیں گے غیرت سے جئیں گے، مریں گے تو شہادت کی موت مریں گے۔ لطف آتا ہے، کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، ہمیں تو فوراً جان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ جہاں بھی تم ہو موت تو تمہیں آ لے گی۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی ہوگے موت آ لے گی، بستر کے اندر بھی ہو، کمبل میں چھپ جاؤ، دروازے بند کر لو، موت تو آنی ہے، خوف کس بات کا؟ ہاں، ہم جہاد تب تک نہیں کر سکتے جب تک حکمران اجازت نہ دے، لیکن ہم تقاضا تو کر سکتے ہیں نا، اجازت دی جائے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس نے بس ناچنا سیکھا ہے، جو پارلر میں مرد ہو کر کئی گھنٹے رہتا ہے، وہ جہاد پر جائے گا؟ اس نے کیا کرنا ہے جہاد پر جا کر؟ ہماری تربیت کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلسطین ایک ایسا علاقہ ہے کہ اگر ہم غور کریں صدیوں سے ان کے جو حالات ہیں، دن بھر میں ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، لیکن وہ روزانہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جنازے۔ اور جنازے اللہ نے ان کو چن لیا ہے، جانا تو سبھی نے ہے۔ ہمارے پاس تو دعا کے لیے وقت بھی نہیں ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ہمیں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرانس نے ایک رسالہ شائع کیا اور اس کے اندر لکھا کہ فلسطین میں ایک بندہ ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہمارے بچوں کے لیے وہ بھوت ہے۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہم نے فلسطین میں ایسا دیکھا ہے کہ ہم ہٹلر کے بعد اگر کسی سے ڈرتے ہیں نا تو وہ بندہ ہے، اور اپنے بچوں کو ہم اس کی کہانی سناتے ہیں کہ وہ غائب بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اب یہ ایک تصویر کا رخ ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ دوسرا دکھاتی ہوں۔ کچھ ایام پہلے فلسطین کے اندر ایک جنازہ ہوا ہے، ایک عورت اور اس کے 2 بچے تھے، 7 ماہ کا بیٹا اور 3 سالہ بچی، جو کہ بمباری کے دوران ان کے گھر پر بم پھینکا گیا اور شہادت ہو گئی ان کی۔ اب ملبے سے وہ کیسے نکلے ہوں گے؟ کسی کی ٹانگ باقی نہیں ہوتی، کسی کا سر باقی نہیں ہوتا، کسی کا بازو باقی نہیں ہوتا، کسی کا دماغ باہر آ چکا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ملبہ گرا ہے ان کے اوپر، پیارے ان کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں، بچ وہ جاتا ہے جو کسی اور شہر میں گیا ہوتا ہے۔ جنازے تو روزانہ ہوتے ہیں اور لوگ کثیر تعداد میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور اس خوف سے بالا تر ہو کر کہ جنازے میں جتنی تعداد زیادہ ہوگی ایک اور بم پھینکا جا سکتا ہے، جنازہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ جو جنازہ پیش آیا اس میں شرکت بہت بھرپور تھی، اس قدر ہجوم تھا کہ لگتا تھا کہ شاید ایک اور بم ان لوگوں پر، اس ہجوم پر پھینکا جائے گا۔ ایک عورت، 7 ماہ کا بیٹا
اور 3 سالہ بچی، بچے تو پھول ہوتے ہیں نا، ان کی شہادت ہوئی۔ اس کا خامن جنازے میں موجود نہیں تھا۔ اب میں یہ کہانی ایک سنانا چاہتی ہوں ایک ایسے بندے کی، نام اس کا تھا محمد الوہاب المصری۔ کچھ سال پہلے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے فلسطین کے اندر رہتے ہوئے جہاد کی راہ اپنا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دی کہ اس کو شہرت پسند نہیں تھی۔ ہم میں سے آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جو مشہور ہو جائے وہ کامیاب ہے، پاکستان میں تو بالخصوص۔ آپ کچھ بھی کر لیں بس مشہور ہو جائیں، کپڑے پہن لیں یا اتار لیں، برہنہ ہو جائیں ننگے ہو جائیں فرق نہیں پڑتا، لیکن مشہور ہو جائیں آپ۔ بیٹی آپ کے سامنے ناچے لیکن آپ مشہور ہو جائیں، آپ اپنی زندگی دکھائیں، اپنا بستر تک دکھا دیں لیکن مشہور ہو جائیں۔ شہرت اس کو پسند نہیں تھی۔ اسرائیل اس کو لے کر گیا، قید خانے میں رکھا، لیکن اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ بندہ اپنے اندر ایک طوفان رکھتا ہے۔ 1 سال بعد اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو معمولی سا آدمی ہے۔ اس بندے کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں اور 1 آنکھ بھی نہیں ہے، 2 ٹانگیں نہیں ہیں اور 1 آنکھ نہیں ہے، اور سارے اسرائیل کو اس نے اپنے قدموں میں جھکایا ہو۔ میری مراد اس وقت جو جہاد کرنے والی تنظیم ہے اس کا لیڈر محمد الضعیف ہے، سامنے نہیں آتا۔ الضعیف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خانہ بدوش مہمان ہے، کبھی نظر نہیں آیا، شہرت اس کو پسند نہیں ہے۔ فرانس نے اپنے رسالے میں لکھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کسی کی کہانی سناتے ہیں تو وہ محمد الضعیف ہے۔ یہ ہے وہ حدیث کے مصداق ٹھہرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، میں 1 مہینہ کی مسافت سے ابھی دشمن سے دور ہوتا ہوں، ان کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ ہم اس کی کہانی سناتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتا، سامنے نہیں آتا، کبھی شہرت اس نے پسند نہیں کی۔ حملوں کے دوران 2 ٹانگیں چلی گئی، حملے کے دوران 1 آنکھ چلی گئی، اللہ نے زندگی دی ہوئی، کام کر رہا ہے۔ یہ اسی کی بیوی اور اسی کے بچے تھے جن کی شہادت پر اس قدر جنازہ تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے گھر پر میزائل کو داغا گیا تاکہ اگر وہ اندر ہو تو وہ مر جائے۔ کیا خیال کرتے ہیں؟ اس کی بیوی دنیا سے چلی گئی، اس کے بچے چلے گئے، کیا اس کو کوئی غم نہیں ہے؟ جنازے میں اس کی شرکت بھی نہیں ہو سکی۔ ایسے انہوں نے اپنے گھر کی عورتیں، اپنے معصوم بچے قربان کیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں چھوٹی سی بات ہو، چھوٹا سا کام ہو اور بس ہم دنیا میں چھا جائیں۔ اسی طرح افغانستان کی بات کرتے ہوئے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ملکی بات کر رہے ہیں، یہ ملکی بات نہیں ہے۔ افغانستان کے اندر جہاد ہوا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ ملا عمر پلاسٹک کی چپل پہنا کرتے تھے ٹوٹی ہوئی، 1 آنکھ ان کی بھی صحیح نہیں تھی، لیکن دنیا کی بہترین سپر پاور کو شکست دے کر نکالنے والے وہ خود ہیں۔ جب ان کو کوئی ڈراتا تھا نا کہ وہ بڑے بڑے میزائل لے کر آ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے جتنے بھی بڑے میزائل ہیں عرش کے نیچے ہی چلتے ہیں نا، عرش کے اوپر تو ان کی طاقت نہیں نا چلتی، عرش کے اوپر اللہ کی طاقت چلتی ہے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس اسباب اتنے نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس ایمان بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اہل اسلام سے یہ گزارش ہے، دل سے، زبان سے، قلم سے، جان سے، مال سے اس عظیم مبارک جہاد کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا سیکھیں۔ کچھ نہیں کر سکتے آپ، اپنے دامن اور اپنے ہاتھ تو پھیلا سکتے ہیں۔ جو اختیار والے ہیں وہ اپنا اختیار تو استعمال کر سکتے ہیں، راستے کھول سکتے ہیں۔ میں کہتی ہوں بس راستہ کھول دیں، ہزاروں لاکھوں فدائی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، بس راستہ کھول دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں فلسطین غلام ہے، وہ آزاد ہے، ہم غلام ہیں۔ صحابہ کرام ساری زندگیاں جہاد کی راہ پر لگائی ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری 84 سال کی عمر میں قسطنطنیہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ کتنی عمر میں؟ 84۔ ہم تو جوان ہیں، ہمارے بچے جوان ہیں۔ آج جوانوں کی حالت دیکھیے آپ ذرا، کڑے چھلے دھاگے کیا ہے ہمارے پاس؟
یہ ہیں ہمارے نوجوان لڑکیاں کیا ہیں؟ ناچ گانا، پجامے، پینٹیں پہنی ہیں، بال کھولنے ہیں، کیا ہیں ہم تو مثل عائشہ نہیں ہیں۔ احنف بن قیس، آج جس آپ افغانستان کو جانتے ہیں، اس کو فتح کرنے والے ایک صحابی تھے، احنف بن قیس۔ آج علاقوں کے نام بدل گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سوریہ کے اندر اپنی زندگی کے آخری ایام تک لڑتے ہوئے وفات پا گئے۔ خواہش یہ تھی کہ میں نے شہید ہونا ہے، اللہ نے غازی کر دی۔ گھروں سے نکلتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اکیلے لشکر کے ساتھ پورے کا پورا ایران فتح کیا تھا۔ وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہو گیا، نیا جوڑا نہیں پہنتے تھے، پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ آج جائیں نا آپ جہاں ان کی قبر ہے، اس دروازے پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں حاضری دینے والے یہ بات سمجھ جائیں کہ ایوبی اکیلا نہیں مرا، ساری امت مر گئی ہے۔ ہماری حالتیں یہ ہیں کہ ہم بس منتظر ہیں کسی ایوبی کے، لیکن مر چکے ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، نور الدین زنگی کا یہ لشکر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ایک سپاہی تھے، لشکر کے سردار نہیں تھے، سپاہی تھے۔ امیر لشکر نے یہ حکم نافذ کیا تھا کہ جیسے ہی بیت المقدس میری زندگی میں یا زندگی کے بعد فتح ہو، میں نے ہند کے اندر ایک ممبر بنوایا ہے، ہند سے وہ ممبر لایا جائے اور بیت المقدس کے اندر رکھا جائے تاکہ میری روح کو راحت مل جائے۔ کوششیں یہ تھیں جب فتح ہوگا ممبر میرا ادھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ ایک ہفتے کی خون ریز جنگ لڑی گئی۔ خون ریز سمجھتے ہیں؟ خون بہائے گئے اس میں۔ ایسا شدید مارکا 7 ایام دن رات مسلسل جاری رہا۔ ہم نے کیا جاننا ہے کہ جہاد کیا ہے؟ جن کی راتیں بس موبائل پر گزرتی ہیں، سردیاں آ گئی ہیں کمبل کے اندر گھس جائیں۔ ہم نے کیا جانا ہے کہ جہاد جیسا عظیم الشان رکن کیا ہے؟ نور الدین زنگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چنا تھا کہ جب کفار نے کوشش کی تھی کہ روضہ رسول کو نقصان پہنچائیں گے، زمین سے سرنگ بنانے کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خواب میں دکھایا تھا۔ یہ وہ بندہ ہے۔ تو نور الدین زنگی نے ایک ممبر بنوایا اور کہا جب بیت المقدس فتح ہوگا، یقیناً اس کی فتح میں ہزاروں لوگ قربان ہوئے، مائیں بھی، بچے بھی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں کہ وہ ایسے ہی پڑے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایسے ہی دفنایا جائے گا تاکہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے تو اس کے جسم سے وہ خون بہتا ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت پایا تھا اور دوبارہ مرنا چاہتا ہوں، کہ اس کی لذت پھر سے مجھے نصیب ہو جائے۔ تو وہ ممبر اس نے بنوا دیا کہ جب فتح ہوگا تو یہ ممبر وہاں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فتح سے نوازا، اس وقت صلاح الدین ایوبی نے ہند سے وہ ممبر منگوایا اور بیت المقدس کے اندر رکھا، اور پہلا جمعہ اس پر پڑھایا گیا۔ اور اس وقت کے معروف جتنے قاری تھے، بہترین آواز والے مؤذن تھے، ان کو کہا کہ آ جائیں اور بیت المقدس کے اندر اذانیں کہیں۔ فوجیں بھی بیٹھی ہیں، جرنیل بھی بیٹھے ہیں، اور امیر بھی بیٹھا ہے، جو صدر ہے وہ بھی بیٹھا ہے۔ ضروری نہیں کہ دین صرف عوام کے لیے ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہیں اس مسجد کے اندر۔ یقیناً ان میں سے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی قربانی دی ہے، کسی کی ماں گئی ہے، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی عورت کا بھائی، کسی کا خامند، کسی کا باپ۔ کوئی لبرل نہیں تھا ادھر۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم لبرل ہیں، لبرل کچھ نہیں ہوتا۔ مسلم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات وہی کر سکتا ہے جس کی نکیل یورپ کے ہاتھ میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ منظر کیا تھا اس دن؟
صلاح الدین ایوبی نے نیا سوٹ پہنا، نیا جوڑا پہنا اور کہا میں نے اس لیے پہنا ہے معلوم ہو کہ آج ہماری فتح کا دن ہے، آج میں خوش ہوں۔ ہم تو شادیوں پر 10-10 لاکھ لگانے والے، ہمیں کیا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فتح کی خوشی کیا ہوتی؟ آج ہم بھی کسی ایوبی کے منتظر ہیں بس۔ لاکھوں کا مجمع، اللہ اکبر جب کہا گیا تو تاریخ میں آتا ہے مناظر ایسے تھے کہ لگتا تھا سب کی خوشی سے روح نکل جائے گی، ایسی خوشی تھی۔ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت عمر کے کرتے کو 36 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لائے تو ایک سواری تھی، سارے راستے میں کیا کرتے ہوئے آئے؟ آدھے راستے خود بیٹھتے اور آدھے راستے نکیل پکڑتے اور غلام بیٹھتا، لیکن بظاہر دکھنے والے غرباء فقراء جن کے لباس بڑے آسائشوں والے نہیں تھے، زندگیاں بھی بڑی آسائشوں والی نہیں تھیں، لیکن ہم نے دیکھا انہوں نے سمندر کا ایک ایک کنارہ بھی فتح کر لیا۔ ماؤں کی تربیت تھی۔ ہم آج دور تو بہت ہیں، لیکن یقین مانیے ہمارے دلوں میں اقصیٰ کی محبت تو ہونی چاہیے۔ ہم دور ضرور ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو تو بہنے چاہیے، ہمارے ہاتھ تو اٹھنے چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ درد بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو کیا سکھاتی ہے؟ ابھی وہ گود میں ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بنے گا۔ آپ ذرا امیجن کیجیے، وہ ماں ہے، آپ نے تصاویر میں اس کی عکاسی دیکھی ہوگی، ایک ماں آتی ہے اور میزائل پکڑا ہے مارنے کے لیے، اس کو گولی مار دی جاتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے ساتھ، فوجی سمجھتے ہیں یہ کیا کر لے گا، لیکن جو ہی نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں اس ماں کی تربیت تھی، ماں کو نہیں پکڑا بھی اس نے، میزائل اٹھا رہا ہے وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے۔ جینا ہے غیرت سے جینا ہے، نہیں تو شہادت کی موت مرنا ہے۔ گیدڑ کی زندگی کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آج ہم غلام ہیں، دیکھیے تڑپ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کر کچھ نہیں سکتے سوائے دعا کے۔ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں سلامتی کی خاطر، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ ہاں، ان دل خراش حالات سے ہمارے سینے زخمی ضرور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اہل دل ہے وہ بیتاب ہوگا، اور اقصیٰ سے محبت رکھنے والے یہ حالات دیکھ کر روتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو وہ کیسے نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک وفات ہو جائے لوگ سینہ پیٹتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارتے ہیں، کسی کا گھر بھی اجڑ گیا، خاندان باقی نہیں رہا، لیکن وہ بیٹھا ہے، سر پہ ہاتھ نہیں مارا۔ یقین مانیے اس کا ایمان ہم سب کے ایمان سے بہت قوی اور مضبوط ہے۔ ہم آہیں بھرتے ہیں کہ ہم اقصیٰ پر قربان ہونا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے، اور یہی پیشین گوئیاں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہوئی ہے، قیامت کے نزدیک یہود کا عروج ہوگا، حتیٰ کہ عربوں کے علاقوں میں بھی وہ قابض ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھیے یہی وقت ہے کہ انہوں نے ہمیں لگا دیا کھانے پینے پر، موبائل دیکھنے پر، ہمیں انہوں نے سب کچھ دے دیا، اور خود وہ جنگی تیاری کر رہے ہیں، خود وہ محنتیں کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہر ایک دوسرے کو کافر، منافق، فاجر، فاسق کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ کافر ہیں۔ ہمارے لیے ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یا آپ نے تصاویر دیکھی ہیں ہمارے پاکستان میں ہر شہر کے اندر، آپ نے دیکھا اسرائیل کی خاص پروڈکٹس جن کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے یہ پائی جاتی ہیں۔ میک ڈونلڈ، لوگ جب اس کا برگر کھاتے ہیں بڑا فخر کرتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں ہم نے وہاں سے کھایا ہے، وہاں جا کے کھاتے ہیں، بڑے ویل مینرڈ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی مدد کے لیے اس کو کھانا فری بھجوائیں گے۔ ہم مدد کا اعلان نہیں کرتے، ہم نے کبھی برات کا اعلان بھی نہیں کیا۔ کوئی اگر کہہ دے نا بائیکاٹ کر دے تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سارا دین بائیکاٹ پہ رکھا ہے، بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ ہاں، پہلا تقاضا یہ ہے کہ حکمرانوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے متبادل چیزیں لانی چاہیے، اس کو ملک بھر سے ختم کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہم نے تو کشکول تھامے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو بچہ بچہ مقروض ہے۔ مدینہ کی ریاست میں آپ نے دیکھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کسی سے مدد مانگی ہو، کشکول تھامے ہو؟ مسلمانوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ ہم جو زکوٰۃ کو صحیح بانٹتے نہیں، صدقات کی ترغیب نہیں دیتے، مال کو جمع کرنے میں لگے ہیں، جائیدادیں اتنی ہیں کہ نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی جب جاتے ہیں مانگ کر آتے ہیں۔ جو مانگتا ہے اس کا سر اٹھتا نہیں، جھکتا ہے، جھک چکا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی جھک گیا ہے، نہ صرف ہمارا۔ لیکن اگر وہ بائیکاٹ نہ کریں، آپ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے دسترخوان پر یہ تو نظر نہ آئے، اسی کی کمائی سے وہ میزائل بناتے ہیں، اسی کی کمائی سے ان کی بندوقیں بنتی ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے، اور کچھ نہیں۔ افغانستان کا جہاد ایک ایسا جہاد ہے اس دور کے اندر جس نے ہمارے ایمان کو بڑا بڑھا دیا کہ وہ سادے شلوار قمیض والے لوگ، وہ لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں، ان کی اونچی اونچی شلواریں ہوتی ہیں، پیروں میں ان کے چپل ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی فتح حاصل کی ہے۔ ایک رسالے میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ ہے روس اور امریکہ افغانستان کے اندر قابض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ سپر پاور وہاں سے نکل گئی۔ روس کے لوگ کہتے ہیں، فوجی کہتے ہیں، ایک فوجی نے اپنا مکالمہ لکھا، اس نے کہا ہمارا ایک ٹینک تھا، ٹینک ہماری کتنی مشینری لگی اس کو بنانے میں، کتنا مال لگا، لیکن میں نے دیکھا ایک افغانی بچہ آیا اور اس نے تکبیر کہہ کے ایک پتھر اٹھا کے ہمارے ٹینک کو مارا اور ہمارا ٹینک تباہ ہو گیا۔ بس اسی دن سے میں نے سوچا میں نے یہ جنگ نہیں لڑنی، ان کے ساتھ تو کوئی اور طاقت ہے۔ سمجھ نہیں آیا ایک بچے کا پتھر کیا طاقت رکھتا ہے۔ بات تو یہ اپنا کوئی حصہ تو ڈالا ہو، لیکن تکبیر میں یہ طاقت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ان کی تکبیر میں بھی گونج ہوتی، طاقت ہوتی ہے۔ ہماری تکبیر میں وہ طاقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ مرد مومن ہے۔ کہ اس بچے نے پتھر مارا، ہمارا ٹینک میری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا، اور میں نے ریزائن دے دیا، میں نے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو اور طاقتیں ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ لیکن پیشین گوئیاں سچ ہوتی ہیں، وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کو عروج تو آنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جانے دینے سے کیا فائدہ ہوگا، ہم کیوں جہاد کریں، ہم اپنا ذہن کیوں بنائیں، ہم اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں، اس کی تعلیم کیوں دیں، جہاں شریعت نے آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ جنگیں ہوں گی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جنت کا دنیا کے اندر ایک ذریعہ رکھا ہے کہ اگر جب موت آئے گی آپ کو جنت نظر آ جائے گی، وہ صرف ایک ذریعہ ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ مومن کو شہادت حاصل ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اس کی آزمائش صرف تب تک ہے جب تک جنگ ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ ہم سب کے ٹیسٹ ہونے ہیں، شہداء کا نہیں ہوتا۔ اس کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ کہا اس کو شہادت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، اور جب اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو وہ خون میں لت پت نظر آتا ہوگا، لیکن یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو گیا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو منتقل کر دیتے ہیں پرندے کے اندر، اور وہ پرندہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ میرے ساتھیوں کو میں جنت میں عیش کر رہا ہوں، بتاؤ ان کو۔ لہٰذا جب اس پر بات کرتے ہیں ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں، ہم تو گھبرا جاتے ہیں۔ اپنے لیے دعا کیا کریں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے ساری زندگی گزاری اور شہادت کی تمنا نہیں کی، وہ منافق کی موت مرا ہے۔ تمنا کیجیے اللہ موت آئے شہادت کی آئے، چاہے بستر مرگ پہ آئے گی، لیکن درجہ اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے۔ آج ان کو دیکھ کر فخر ہونا چاہیے، دکھ تو ہوتا ہے، فخر بھی ہونا چاہیے کہ ان کے پہاڑوں جتنے حوصلے ہیں۔ ایک ماں کے اندر اتنا حوصلہ ہے، آج مائیں بچے لے کے جاتی ہیں، ایک پرس ہوتا ہے جی، فیڈر ہے، پیمپر ہے، چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں، ان کے پاس کیا ہے؟ جب گھروں کو اجاڑ دیا جائے تو آپ کے خیال میں دودھ میسر ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے گا۔
ہسپتال میں بجلی منقطع ہو جائے، علاج میسر ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف ایک جذبہ شہادت بس۔ اور یہ خوراک سے نہیں آتا، یہ ایمان سے آتا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن ہو اللہ بلند کرے گا، بلندی سے نوازے گا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتار۔ اب بھی آج بھی ویسی فضا تو پیدا ہو۔ ہماری فضائیں کیسی؟ چینل بدلا، گانے سنے، خبریں دیکھی، میچ دیکھا۔ ہم تو چاہتے ہیں ان یہودیوں پر ہم آگ بن کر برسیں، لیکن بڑے دور بیٹھے ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ کیوں؟ وہ سعادتوں کا مرکز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت زمین قرار دیا ہے، لیکن اس پر قابض ہیں وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ان پر نازل ہو۔ برکتوں والی زمین کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے، آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ پھر بھی مدد کا جذبہ دیکھیے، آج مدد کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں میں کیوں بیچ میں آؤں، میں جا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کسی کا حادثہ پیش آ جائے فوراً اس کی تصویر بنانا شروع کر دیں گے، وہاں آگ لگی ہے، پتہ ہے سارے مر گئے ہیں، اس کے باوجود اٹھانے والوں کا حوصلہ دیکھیے، یہ نہیں سوچا چھوڑ دیں ادھر، پھر بھی محنت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ وقت بڑے ہی جلدی آنے والا ہے کہ وہ فضا معطر ہوگی، تکبیریں گونجیں گی، بس دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہمیں بنا لے۔ بننا تو ہے، ہوگا تو صحیح، قیامت کے نزدیک بیت المقدس فتح ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی اللہ میرے بچوں کو اس کا فاتح بنانا؟ دعا کرتے ہوئے یقین مانی اپنے گریبان میں جھانکے تو ہمیں شرم آ جاتی ہے، ہمارے بچوں نے فاتح بننا، ہماری بیٹیاں زخمیوں کو پانی پلانے والی ہوں گی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے؟ دین نہیں دیا۔ اور یقین مانیے جن کو آپ دیکھتے ہیں نا یہ گن چلاتے ہیں، بڑے مجاہد ہیں، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، وہ اپنی ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ یہ دنیا دار ہیں جن کو معلوم نہیں ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ گاڑیاں لی، گانے لگائے اور دور دور جا رہے ہیں، گھومنے جا رہے ہیں۔ دن گزرتے ہیں لڑکیاں دیکھتے ہوئے، راتیں گزرتی ہیں موبائل دیکھتے ہوئے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے کسی کا تحفظ اور دفاع کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو ابھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اپنے بچوں کو تیار کیسے کرنا ہے، ان کو دین کیسے دینا ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہادر نوجوان رکھے تھے اور ایسی بہادر مائیں رکھی تھیں جو اپنے بچوں کو سردیوں میں گرمیوں والے لباس، گرمیوں میں سردیوں والے لباس پہناتی ہیں تاکہ ان کا جسم عادی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں میرا بچہ بڑا نازک ہے، کیا نازک ہے؟ ناچنا آتا ہے اس کو گانا آتا ہے، بتائیے گا، یہ سب آتا ہے اس کو، اور اگر پوچھ لیں تو کلمہ ہو سکتا ہے صحیح نہ آتا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جائیے گھر جائیے گا، 5 بچے ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ذرا پوچھئے آپ کے بچوں کو نماز صحیح آتی ہے ترجمے کے ساتھ؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے، نہیں آتی۔ قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو نماز کا پتہ ہی نہیں۔ اور مجاہدین ان کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خوف نازل کر دے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن آپ کے پیچھے ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ بھاگتے بھاگتے پڑھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ۔ دہشت گردی کو اس کے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز خوف، ہمارے بچوں کو صحیح تعداد رکعات کی نہیں معلوم، ہم نے کیا کرنا؟ یہ ہے نماز خوف پڑھنے والے۔ وہ نماز کا کیسا منظر ہوگا کہ اسلحہ پکڑا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس کا ایک بچہ شہید ہو جائے اور وہ دوسرا تیار کرے، ہم اس کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ محمد الضعیف کا واقعہ جب میں نے پڑھا نا کہ ان کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں تو مجھے یاد آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی، لنگڑے صحابی تھے۔ تو ایک روز آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جہاد کروں اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا ہاں مل جائے گی۔
صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ لنگڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے میدان کے اندر داخل ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کا سودا یہ تھا۔ ہمارے سودے ہو سکتے ہیں، پہلے دنیا مل جائے، پیسہ مل جائے، مال مل جائے، اولاد مل جائے، جب اللہ لینے پر آئے تو سب کچھ لے دے۔ اللہ کا ہے، اللہ کے راستے میں دینا سیکھو۔ کبھی یہ تڑپ پیدا نہیں ہوئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بتایا تھا۔ خیبر کا جب مال آیا نا، مال کے حصے کر دیے۔ کہا ایک صحابی جنگ میں آنا چاہتے تھے لیکن کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ ان کا حصہ ہے، جب وہ آئیں تو ان کو دے دینا۔ وہ واپس آئے، دوسرے صحابی نے وہ حصہ ان کو دیا اور کہا کہ یہ آپ کا حصہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ مجھے دنیا کا مال ملے، میں نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ ایک تیر آئے اور میری شارک کو پھاڑ کر نکل جائے، اور میں اللہ کے دربار میں اسی حال میں حاضر ہوں کہ میری شارک سے خون بہ رہا ہو اور اللہ پوچھے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو میں کہوں اللہ تیرے لیے جان دی۔ ہمارے پاس کیا دینے کے لیے؟ کیا دیے؟ اللہ کے لیے دینا سیکھیے۔ جذبہ تو ہو، جذبہ تو ہو۔ ہم تو زیادہ بات نہیں کرتے، کہیں کوئی مانگ نہ لے، ہم بات نہیں کرتے۔ ہمارے بچے ہمیں بڑے عزیز ہیں، لیکن مال کے لیے کیا کیا مشکلات نہیں اٹھاتے، اس اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، گھروں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اللہ نے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ان کی تربیت کرنا سیکھیے۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے۔ بچے آپ کو روتا ہوا دیکھیں امت کے درد میں۔ ہم روتے ہیں فلاں نے یہ بات کر دی، اس نے یہ بات کر دی، اس نے گھر چھین لیا، اس نے دکان کا حصہ نہیں دیا، یہ رونے ہیں ہمارے۔ آپ مجھے یہ بتائیے جو گھر کے اندر بیٹھے ہوں، خوف بڑی عجیب چیز ہے، اور ان کو پتا ہو حملے ہو رہے ہیں، اگلا حملہ ہمارے گھر پہ، وہ اللہ کو کیسے یاد کریں؟ بس یہ بتائیے مجھے، کیا وہ تہجد چھوڑیں گے؟ کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ بتائیے۔ اور ہو سکتا ہے کئی ایام سے، بلکہ میں نے ایک رپورٹ میں دیکھا کہ وہ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس آٹا پہنچا کے ہم اپنا فرض ادا کر لیں گے، بلکہ وہ بھی خرابی پہنچے گی۔ کفار ہمارے خلاف سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے جتنے اسباب ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ کم از کم پہلا کام تو آپ نے دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ راتیں بڑی لمبی ہیں، تہجد اختیار کیجیے اور قنوت نازلہ پڑھا کریں۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے، سامی اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ہاتھ اٹھا لیں، یہ ہے قنوت نازلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر 1 مہینہ تک مسلسل قنوت نازلہ فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے جب منع فرما دیا، حالات ذرا سازگار ہو گئے، پھر رک گئے۔ لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات پیش آئے کہ درمیان میں پھر قنوت نازلہ کا آغاز کیا گیا۔ جب معاملات ایسے ہوں مستقل قنوت نازلہ یاد کیجئے اور اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ تیاری ہمیشہ رکھو، مجاہد ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، ویسے تو ہم دین کی راہ کو اللہ کی راہ کہتے ہیں، لیکن بالاولیٰ جہاد کی راہ اللہ کی راہ ہے، اس کے پیر پر مٹی لگ جاتی ہے۔ آج فلسطین یقین مانیے اس خوش قسمت حدیث کے مصداق ٹھہرتے ہیں، سر سے پیروں تک مٹی ہے۔ کہا ان کے پیر پر مٹی لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پیر پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ جب ملبے گرتے ہیں سر سے پیر تک مٹی ہی مٹی، اور اللہ کی راہ میں ہے۔ کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں 1 رات کا بس پہرا دے لے، 1 رات جاگے اور پہرا دے، اس آنکھ پر اللہ نے آگ حرام کی ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ لہٰذا کیا ہمیں یہ شعور پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہم خود کیسے ہوں؟ اگر ہمارا کھانا بھی سیم ویسا ہی ہے، پینا بھی ویسا ہے، خواہشات بھی ویسی ہیں، تو ہم کہاں کے مسلمان؟ صرف زبانی دعائیں کیجئے اور بائیکاٹ کا اعلان کیجئے۔ کم از کم 1 خاندان ہی کر دے، 1 محلہ کر دے، 1 علاقہ، 1 شہر کر دے، بالآخر 1 ملک بھی کر دے گا۔
ایک ملک بھی کر دے گا۔ دسترخوان پر ان کو سجانا چھوڑ دیجیے، ان کو اختیار کرنا چھوڑ دیجیے، ہم نے یہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر وہ متحد ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو مجاہد بنائے، اور ہمارے اندر یہ ولولہ اللہ تعالی مزید تیز کر دے۔